أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي ذكره شرف للذاكرين وشكره فوز للشاكرين وطاعته نجاة للمطيعين. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد سيما على السيد المطهر والإمام المظفر والشجاع الغزنفر أبي شبير وشبر قاسم طوبى وسقر الأنزع البتين الأشجع المتين العالم المبين الناصر المعين ولي الدين الوالي الولي السيد الرزي الإمام الوسي الحاكم بنص الجلي المخلص الصفي المدفون بالغريم ليس بني غالب مظهر العجائب ومظهر الغرائب والشهاب الثاقب والهزبر الصالب نقطة دائرة المطالب أسد الله الغالب غالب كل غالب ومطلوب كل طالب صاحب المفاقر والمناقب إمام المشارق والمغارب الذي حبه فرز على الحاضر والغائب مولانا ومولى الكونين الإمام الثقلين أبي الحسنين يعصوب الدين وقائد غر المحجلين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وعلى محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال علي بن موسى الرضا عليه السلام كلمة لا إله إلا الله حسني فمن دخل حسني أمن من عذابي بشروطها وأنا من شروطها. صلوات. عزیزان گرامی، یہ مجالس اس قدر عظمت رکھتے ہیں کہ جس کے لیے اہل بیت علیہ السلام نے دعائیں کی ہے. اہل بیت علیہ السلام نے ان مجالس کو برپا کرنے والے کے لیے دعائیں دی ہیں اور فرمایا ہے کہ رحم اللہ امرأن احیا امرنا، کہ خدا رحم نازل کرے اس پر، رحمتیں نازل کرے اس پر کہ جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے. ذکر اہل بیت امر اہل بیت کو زندہ کرتا ہے. فرمایا ہمارا ذکر کیا کرو. اس قدر عظمت ہے اہل بیت کی ذکر کی. چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام آپ کے ایک شاگرد ہے کہ جس کی اس قدر عظمت ہے، جس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ فضل اور یہ اتنی اہمیت رکھتے ہیں اہل بیت کے نزدیک کہ امام فرماتے ہیں کہ لو اراد ان ينظر الى الرجل من اہل الجنہ
کہ اگر تم چاہتے ہو کہ کسی جنتی کو اس دنیا میں دیکھو فَأَنظُرْ إِلَىٰ هَٰذَا، فضل کی طرف اشارہ کرتے کہتے کہ دیکھو کہ یہ اہل جنت میں سے ہے، یہ جنتی ہے۔ امام اپنے شاگرد کی طرف بتا رہے ہیں کہ دیکھیں امام اسے کہتے ہیں کہ جو جنتیوں کی تربیت کرتے ہیں، جس کے ذکر سے فرش عزا سے انسان جنتی بن کے اٹھتا ہے، اس قدر عظمت ہے۔ فرمایا فضل سے امام نے سوال کیا کہ یہ بتاؤ تجلسون اور تحدثون، کیا تم لوگ آپس میں بیٹھتے ہو اور گفتگو کرتے ہو، مجلس کرتے ہو؟ تو فضل نے کہا کہ یبن رسول اللہ جعلت فداک، کہ اے فرزند خدا میں اپنے آپ کو آپ پر قربان کر دوں۔ نام، ہاں ہم بیٹھتے ہیں آپس میں اور گفتگو کرتے ہیں، مجلس کرتے ہیں اور آپ کی گفتگو کرتے ہیں، اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں۔ تو امام نے فرمایا انی احبھا، میں ایسے مجالس کو پسند کرتا ہوں۔ امام نے کہا کہ جس میں ہمارا ذکر کیا جائے، میں ایسے مجالس کو پسند کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد امام نے دعا دی رحم اللہ عمران احیا امرنا، کہ اللہ رحمت نازل کریں کہ جو ہمارے ذکر کو زندہ کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد امام نے فرمایا کہ اگر ہمارا ذکر سن کر اگر مکھی کے پروں کے برابر بھی تمہارے آنکھوں میں آنسو آ جائیں تو یہ تمہارے گناہوں کو بخشانے کے لیے بہترین وسیلہ ہے۔ اگر تمہارے گناہ دریا کے سمندر کے پانی کے برابر بھی کیوں نہ ہو، امام کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہارے گناہ دریا کے قطروں کے برابر بھی کیوں نہ ہو، بس تمہارا اتنا سا گریہ کرنا کہ تمہارے آنکھوں میں کہ مکھی کے پروں کے برابر آنسو جمع ہو جائیں۔ عزیزان گرامی دیکھیں اہل بیت علیہ السلام کے ذکر کی عظمت ہے۔ فرمایا کہ ہمارے امر کو زندہ کرو۔ ابا سلط حروی نے امام سے پوچھا مولا یہ بتائیے کیف تحیی امرکم، مولا آپ کے امر کو کیسے زندہ کرے؟ امام نے فرمایا، آٹھویں امام نے، یتعلم علومنا ویعلمها الناس، کہ ہمارے علوم کو حاصل کرنا، ہمارے علم کو حاصل کرنا اور پھر لوگوں تک وہ پہنچانا۔ کہ دیکھو یاد رکھو اہل بیت کے احادیث کو پہنچاؤ، اہل بیت نے کیا بیان کیا ہے وہ پہنچاؤ، اپنی گفتگو ممبروں سے نہ کریں، ادھر ادھر کی نہ کریں، بلکہ اہل بیت کی گفتگو بیان کریں۔ اہل بیت نے کیا بیان کیا، اہل بیت کی احادیث۔ اس کے بعد آٹھویں امام نے فرمایا لو علم الناس محاسن کلامنا لاتبعونا، اگر لوگ، دیکھیں امام کہہ رہے ہیں، مومن نہیں کہہ رہے ہیں، ہمارے چاہنے والے نہیں کہہ رہے ہیں، لوگ یعنی ابھی جو اہل بیت سے جو آشنا نہیں ہے، جو اہل بیت کو پہچانتا نہیں ہے، وہ چاہے وہ کافر کیوں نہ ہو، امام کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ لوگ ہمارے کلام کے حسن کو پہچانیں گے، اہل بیت کے کلام کے حسن میں جو خوبصورتی ہے اہل بیت کے کلام میں یہ پہچانیں گے۔ دیکھیں شناخت کیسے ہوتی ہے، شناخت جب ہوتی ہے کہ جب انسان کے علم میں اضافہ ہوتا ہے، معرفت میں اضافہ ہوتی ہے، جب علم معرفت میں اضافہ ہوتا ہے تو انسان پھر اہل بیت علیہ السلام کو ماننے لگے گا۔ جیسے مثال کے طور پر کہیں میگزین میں واقعہ چھپا کہ چائنا میں کچھ ڈاکٹرز، سائنٹسٹ مسلمان ہوتے ہیں، اور جب سوال کیا گیا کہ آپ مسلمان کس وجہ سے ہوتے، کہا کہ ہم نے ایک تحقیق کی ہے کہ جو لوگ ضعیفی میں کم حافظہ ہو جاتا ہے، الزائمر کے شکار ہو جاتے ہیں، جو حافظہ چلا جاتا ہے، بھول جاتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے اور اس کی دوا کیا ہو سکتی ہے؟ تو ہم نے بہت کوشش کی، تلاش کیا، تو سائنس کے ذریعے ہمیں یہ پتا چلا کہ اس کی دوا جو ہے وہ یہ ہے کہ 7 زیتون اور 1 انجیر کا مجموعہ اگر لیا جائے تو یہ الزائمر کی دوا ہوتی ہے۔ اور ہم نے جب قرآن میں تحقیق کی تو دیکھا قرآن میں پروردگار نے 7 مقامات پر زیتون کا ذکر کیا اور 1 مقام پر انجیر کا ذکر کیا ہے۔ وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ، دیکھیں قرآن میں ایک ایک لفظ اگر اللہ نے
جتنی تعداد کے برابر استعمال کیا ہے اس میں بھی حکمت پوشیدہ ہے۔ یہ سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ جیسے ہم نے یہ دیکھا کہ قرآن مجید میں 7 مرتبہ زیتون اور 1 مرتبہ انجیر کا ذکر ہوا ہے، یہ حکمت ہے کہ اللہ نے قرآن مجید میں تا قیامت تک کے شفا دے دی ہے۔ اگر انسان حقیقت میں قرآن اور اہل بیت کے سامنے زانو ادب تہے کر لیں، بارگاہ اہل بیت میں آ جائیں، اس لیے کہ یہ مفسر قرآن ہے، یہ مبین قرآن ہے۔ جب تک مبین قرآن کے در پر نہیں آؤ گے قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد کی بارگاہ۔ دین سمجھنا ہو تو مبین قرآن تک آنا ہوگا۔ آپ سے گزارش ہے تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں تاکہ بارش ہو رہی ہے باہر، مومنین کے لیے زحمت نہ ہو۔ تھوڑا عاشقانہ میں کچھ لوگ بیٹھ جائیں، کچھ لوگ آ جائیں۔ اللہم صلی اللہ عزیزان گرامی، غور کریں کہ دیکھیں میں نے جس حدیث کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے کہ جس میں 8ویں امام امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں، جسے حدیث سلسلۃ الذہب کہا گیا۔ اس حدیث کا جو نام ہے سلسلۃ الذہب، یعنی جس کا سلسلہ سونے کا سلسلہ ہے، یعنی طلائی سلسلہ، کہ جہاں پر اس کے 2 وجوہات بتائے گئے ہیں تاریخ میں۔ اس حدیث کو سلسلۃ الذہب کیوں کہا گیا ہے؟ بعض نے کہا کہ جب 8ویں امام نشاپور سے گزر رہے تھے تو 24,000 علماء دین آ کر امام سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ فرزند رسول ہیں، ایک حدیث رسول خدا سے ہم سننا چاہتے ہیں۔ تو امام نے حدیث یہ بیان کی تو 24,000 علماء نے اپنے قلمدان طلائی سے اس حدیث کو لکھا کہ جو 8ویں امام نے فرمایا کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی امن من عذاب، کہ اللہ کا کلمہ لا الہ الا اللہ اللہ کا محکم قلعہ ہے، اور اس قلعے میں جو داخل ہو گیا وہ امن و امنیت میں آ گیا۔ اور اس کے بعد امام نے فرمایا بے شروطہا وانا من شروطہا، مگر یاد رکھو اس کلمے توحید میں داخل ہونے کے لیے کچھ شرط ہے اور میں اس کی شرط۔ تو 24,000 علماء نے جب اس حدیث کو لکھا اپنے قلمدان طلائی سے، اس لیے اسے سلسلۃ الذہب کہا گیا ہے۔ مگر اس کی جو بہترین تفسیر جو یہ بیان کی گئی ہے کہ یہ 24,000 علماء کا سونے کے قلم سے لکھنا اسے سلسلۃ الذہب نہیں بناتا، بلکہ جو امام نے حدیث بیان کی ہے کہ میں نے یہ روایت اپنے بابا سے سنی ہے اور میرے والد نے وہ اپنے والد سے سنی ہے، یہ تمام امامتوں کا سلسلہ ہے جسے سلسلۃ الذہب کہا گیا ہے۔ تمام اماموں کا سلسلہ کہ 8ویں امام نے 7ویں امام سے، 7ویں امام نے 6ٹھے امام سے، 6ٹھے امام نے 5ویں امام سے، یہ پورا سلسلہ امام نے بیان کیا۔ اور پھر جبرائیل سے کہ جبرائیل پروردگار سے یہ بیان کر رہے ہیں کہ پروردگار کہتا ہے کہ میرا کلمہ لا الہ الا اللہ۔ عزیزان گرامی دیکھیں کہ امام وہ ہوتا ہے کہ جو چاہے تو حدیث مستقیماً بھی خدا سے بیان کر سکتا ہے، اس لیے کہ ہم معتقد ہیں کہ ہمارے ائمہ معصومین خدا سے متصل ہوتے ہیں۔ اگرچہ ہم قرآن کے جو وحی کے نزول کے قائل ہیں کہ قرآن میں جو وحی نازل ہوئی ہے، مگر اہل بیت علیہ السلام کا رابطہ خدا سے۔ ایک شخص آتا ہے 6ٹھے امام امام جعفر صادق علیہ السلام آ کر کہتا ہے کہ 5ویں امام کی شہادت ہو گئی ہے، اب ہم محروم ہو گئے ہیں کہ کوئی حدیث اب رسول خدا سے بیان کرنے والا اب ہمارے درمیان نہیں رہا۔ جب وہ آ کر اس طرح کہنے لگا تو ایک مرتبہ 6ٹھے امام نے کہا ان اللہ عز و جل
امام نے کہا کہ میں بلکہ رسول خدا کیا بلکہ خدا سے روایت میں ابھی نقل کر سکتا ہوں۔ چھٹے امام نے کہا کہ یہ نہ سمجھو کہ اب سلسلہ تمام ہو گیا ہے، ہم اس سلسلے کے ماننے والے ہیں کہ جو آج تک سلسلہ جاری ہے، آج بھی پردے غیب میں خدا کا ایک نمائندہ موجود ہے کہ جو ہم تک خدا کے دین کا پیغام ہم تک پہنچا۔ اس روایت کو سلسلۃ الذہب کہا گیا ہے، اور علماء معتقد ہیں کہ اس روایت کی اس قدر عظمت ہے، فضیلت ہے، اس روایت کو اگر سند کے ساتھ یعنی تمام ائمہ معصومین کے نام کے ساتھ جو امام نے فرمایا ہے اس سند کے ساتھ اس حدیث کو لکھا جائے اور لکھ کر اگر کسی مجنون پر پڑھ دیا جائے، وہ مجنون کا جنون ختم ہو جائے گا۔ اگر کسی پر جادو ہو، وہ جادو ختم ہو جائے گا۔ اس روایت میں اتنا اثر ہے، تاثیر ہے، بلکہ ایک تعویذ ہے، یہ روایت ایک تعویذ قرار دی گئی ہے۔ کہا کہ اسے علماء نے تعویذ کے طور پر استعمال کیا اس روایت کو، اس قدر اہمیت کہ سلسلۃ الذہب کہ سونے کا روایت، سلسلہ سونے والا سلسلہ۔ جب یہ روایت امام نے بیان کیا تو کہتے ہیں کہ جب امام کو فقط اتنی فرصت دی گئی کہ ایک روایت آپ بیان کر سکتے، آپ کو پورا خطبہ دینے کی اجازت نہیں تھی، کہ آپ جانتے ہیں کہ امام کو جو مدینے سے لایا گیا ہے یہ تمام سازشیں تھی کہ امام کو اپنے نظروں کے سامنے رکھا جائے کہ کہیں امام قیام نہ کریں، یہ حکومتوں کو ڈر تھا۔ دیکھیں امام اسے کہتے ہیں کہ جس سے دشمن گھبراتا ہے، جس سے دشمن ڈرتا ہے، اسے کہتے ہیں امام۔ حضرات گرامی نے کہا کہ جب امام کو بلایا گیا تو نشاپور میں فقط اتنی فرصت دی گئی کہ آپ فقط ایک روایت بیان کر سکتے، تو امام نے اس روایت کا انتخاب کیا۔ اور غور کریں کہ امام نے یہاں پر جو اس روایت کا انتخاب کیا ہے اور اس روایت کو جو انتخاب کر کے بتایا کہ دیکھو توحید پروردگار دو عالم کی اس قدر اہمیت رکھتی ہے کہ اگر تم توحید پروردگار میں داخل ہونا چاہتے ہو تو بغیر ولایت کے داخل نہیں ہو سکتے۔ جب تک ولایت نہ مل جائے، ولایت کا سہارا نہ مل جائے، وہ انا من شروطہا، اور یاد رکھو میں ان شرطوں میں سے ایک شرط میں ہوں۔ امام نے فرمایا کہ توحید چاہے دین ہو، نماز ہو، تقوی ہو، پرہیزگاری ہو، تمام چیزوں میں جب تک اہمیت نہیں رکھتی جب تک ولایت اہل بیت نہ ہو جائے۔ ولایت اہل بیت آ جاتی ہے تو پھر تمہاری نماز نماز ہے، تمہارا تقوی تقوی ہے، تمہارا دین دین ہے۔ کہ ولایت کا ہونا اس قدر اہمیت امام نے روایت بیان۔ حضرات گرامی دیکھیں امام کی اس قدر عظمت ہے کہ امام نے حدیث میں بیان کیا انی احب المؤمن انی احب المؤمن محدثا، میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے چاہنے والے مومن محدث ہونا چاہیے۔ راوی نے پوچھا مولا محدث کسے کہتے ہیں؟ امام نے فرمایا محدث یعنی المفہم، یعنی مومن سمجھدار ہونا چاہیے، ہوشیار ہونا چاہیے، اس قدر اس میں سمجھ اور ہوشیاری ہونا چاہیے کہ وہ اپنے زمانے کی حالات سے واقف ہو، اپنے زمانے کے حالات سے وہ غافل نہ رہے۔ آٹھویں امام کہہ رہے ہیں کہ ہم پسند کرتے ہیں کہ ہمارا چاہنے والا مفہم ہو جائے، سمجھدار ہوشیار رہیں، کہ زمانے کی سازشوں میں گرفتار نہ ہو جائے۔ حضرات گرامی اس قدر عظمت ہے آٹھویں امام سے ہمارا رابطہ اور وابستگی۔ آپ جانتے ہیں اہل بیت علیہ السلام نے، اہل بیت علیہ السلام میں آٹھویں امام کا ایک خاص مقام و مرتبہ ہے۔ اہل بیت کے چاہنے والے آٹھویں امام سے خاص رابطہ رکھتے ہیں، عشق رکھتے ہیں کہ بس زندگی میں آپ کی زیارت نصیب ہو جائے۔ اس قدر اہمیت ہے آپ کی زیارت کی۔ حضرات گرامی کہتے ہیں کہ شیخ عباس قمی نے فوائد الرضویہ میں واقعہ نقل کیا ہے، بس میں ربط مصائب دے رہا ہوں۔ دیکھیں فوائد الرضویہ میں شیخ عباس قمی کہتے ہیں کہ سرقیس وہ مقام ہے جو ایران کا بالکل سرحدی علاقہ، اس علاقے سے قافلہ آتا ہے مشہد مقدس زیارت کے لیے۔ اس قافلے میں ایک شخص نابینا ہوتا ہے کہ جس کا نام تھا حیدر قلی۔ حیدر قلی
کہتے ہیں کہ یہ قافلہ مشہد مقدس آتا ہے اور مشہد مقدس زیارت کر کے جب یہ واپس جا رہا تھا تو 1 گھنٹے کا انہوں نے سفر طے کر لیا، شہر کے باہر چلے گئے۔ جانے کے بعد وہاں پر قافلے کو روکا گیا کہ تھوڑی دیر آرام کر لیں، کچھ کھا پی لیں، اس کے بعد پھر حرکت۔ کہتے ہیں کہ جب قافلہ رکا ہوا تھا تو کچھ نوجوان تھے، انہوں نے کہا کہ ہم تھوڑی دیر ٹائم پاس کر لیتے ہیں، یہ جو حیدر قلی نابینا شخص ہے، آؤ اس سے تھوڑا مزاح کر لیتے ہیں۔ انہوں نے پلاننگ کر کے آ کر اس حیدر قلی کے سامنے بیٹھ گئے اور ایک دوسرے سے گفتگو کرنے لگے۔ کیا بھائی تمہیں وہ ملا؟ اس نے کہا ہاں مجھے بھی ملا۔ دوسرے سے پوچھا تمہیں ملا؟ اس نے کہا ہاں مجھے بھی ملا۔ تیسرے سے سوال کیا تمہیں ملا؟ ہاں مجھے بھی ملا، مولا نے مجھے بھی عطا کیا۔ یہ حیدر قلی جو نابینا ہے وہ تعجب کر کے پوچھتے تم لوگ کس چیز کے بارے میں بات کر رہے ہو؟ کہا تمہیں نہیں ملا؟ کیا کس چیز کے بارے میں کہہ رہا ہوں؟ وہ سبز نامہ جو مولا نے ہمیں عطا کیا ہے، ذریعہ مقدس سے مولا تشریف لائے معجزے سے، اور ہم سب کو سارے قافلے والوں کو سبز نامہ دیا ہے، تمہیں نہیں ملا؟ اس نے جیسے ہی سنا اس کا دل ٹوٹ گیا۔ عزیزان گرامی دیکھیں، کہتے ہیں دیکھ کسی کے عقیدے سے نہ کھیلنا، عقیدت کو ٹھیس نہ پہنچانا۔ ایک مرتبہ حیدر قلی کا دل ٹوٹا، اس نے کہا مولا آپ بینا اور نابینا میں بھی فرق محسوس کرتے ہیں؟ مولا آپ نے سب کو عطا کیا، مجھے عطا نہیں کیا۔ وہ رونے لگا۔ ایک مرتبہ کہا کہ میں واپس جاؤں گا مشہد مقدس اور مولا سے وہ سبز نامہ لے کر آؤں گا۔ وہ بس اٹھ کر جا رہا تھا، ان جوانوں نے کہا کہ بھائی واپس آ جا، ہم مذاق کر رہے تھے، کسی کو مولا نے کچھ نہیں دیا ہے، ہم مذاق کر رہے تھے، بس ٹائم پاس کر رہے تھے۔ اس نے کہا نہیں تم لوگ مجھے روکنے کے لیے کہہ رہے ہو، میں جاؤں گا، جا کر مولا سے لے کر آؤں گا۔ عزیزان گرامی آج جو آپ کے بازوؤں پر یہ جو سبز تعویذ امام ضامن بندھا ہوا ہے نا، یہ مجلس امام ضامن ہے۔ یہ سبز امام ضامن جو باندھا گیا ہے اس واقعے سے بڑا مربوط ہے یہ واقعہ۔ کہا میں جاؤں گا، جا کر مولا سے سبز نامہ لے کر آؤں گا۔ انہوں نے کہا کہ بھائی رک جا، ہم مذاق کر رہے تھے، معافی چاہتے ہیں، ایسا کچھ واقعہ نہیں ہوا۔ وہ چلا جاتا ہے۔ یہ جوان کہتے ہیں کہ ارے ہم نے بہت ہی غلط کیا، اس کے ساتھ اس طرح مذاق نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تھوڑی دیر ہوئی وہ مسکراتا ہوا واپس آ رہا ہے۔ جیسے ہی جوانوں نے دیکھا واپس آ رہا ہے، کہا تو واپس آ گیا؟ کہا ہاں میں تھوڑی دور جب چلا تھا میں نے دیکھا کوئی گھوڑ سوار آیا ہے، کہا حیدر قلی تجھے مشہد آنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود آ گئے ہیں تجھے سبز نامہ دینے کے لیے۔ میرا مولا خود آیا اور آ کر مجھے سبز نامہ دے کر گیا۔ جیسے ہی جوانوں میں اس کے ہاتھ میں دیکھا ایک سبز نامہ تھا جس پر لکھا ہوا تھا ھذا امان من علی ابن موسی الرضا من النار، یہ امان نامہ ہے جہنم کی آگ سے۔ جیسے ہی جوانوں نے دیکھا رونے لگے۔ عزیزان گرامی اسے کہتے ہیں امام رؤوف، اس قدر کریم امام ہے۔ آج امام ہمارا گزر گیا، آج 8ویں امام خراسان میں دنیا سے گزر گئے۔ ہاں عزیزان گرامی ساری دنیا میں ماتم ہے نا کہ آج 8واں امام گزر گیا ہے کہ جب شہر مقدس قم میں حضرت معصومہ قم تشریف لائی، جیسے ہی دیکھا یہ شہر سیاہ پوش ہے، پوچھا سوال کیا یہ ہمارا شہر سیاہ پوش کیوں ہو گیا ہے؟ یہ تو ہمارے چاہنے والوں کا شہر ہے۔ کہا بی بی خراسان میں 8ویں امام دنیا سے گزر گئے، زہر دغا سے امام کی شہادت ہو گئی۔ معصومہ قم نے فقط سنا امام رضا کو زہر دے دیا گیا، ارے معصومہ قم زندہ نہ رہی، شہر مقدس قم میں دنیا سے گزر گئی۔ میں کہوں گا سلام ہو حضرت زینب کبریٰ، 70 قدم کے فاصلے سے بہن دیکھ رہی ہے بھائی کے گلے پہ خنجر چل رہا ہے، ارے زینب کہہ رہی ہے اے عمر سعد یہ میرا ماں جایا، ارے اسے شمر ذبح کر رہا ہے۔ عزیزان گرامی 8ویں امام نے یہ بیان کیا ہے نا، اے ہمارے چاہنے والو اگر رونا چاہتے ہو ہمارے جد حسین پر گریا کرو، اس لیے کہ حسین کو ایسے ذبح کیا گیا جیسے کسی گوسفند کو ذبح کر دیا جاتا۔ آپ جانتے ہیں نا ہر شہید کا سر بدن سے جدا کیا گیا، مگر واحد حسین ہے کہ جس کا سر بدن سے اس وقت جدا کیا گیا
حسین کی سانسیں چل رہی تھی، ارے حسین زندہ تھے، شمر گلا کاٹ رہا تھا۔ ایک مرتبہ عمر سعد نے دیکھا شمر گلے پہ خنجر چلا رہا ہے مگر گلا کٹتا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ عمر سعد نے کہا میں جانتا ہوں یہ گلا نہیں کٹ سکتا، اس لیے یہ بوسے گائے رسول خدا ہے۔ ارے میں نے دیکھا رسول خدا حسین کے گلے کا بوسہ دیا کرتے تھے۔ شمر نے کہا میں جانتا ہوں کہ اسے کیسے ذبح کیا جائے۔ حسین کے بالوں میں ہاتھ ڈالتا ہے، ارے پشت گردن سے اب جو خنجر چلانے لگا 12 ضربتیں لگائی ہے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ جب حسین ذبح ہو رہے تھے انبیاء آ چکے تھے، نوح آئے، ابراہیم آئے، موسیٰ آئے۔ جیسے شمر خنجر چلا رہا تھا آدم نے کہا یا رسول خدا میں یہ منظر نہیں دیکھ سکتا۔ شمر نے دوبارہ ضربتیں لگائی، ابراہیم نے کہا یا رسول خدا میں یہ منظر نہیں دیکھ سکتا۔ شمر نے دوبارہ ضربت لگائی، موسیٰ نے کہا یا رسول خدا میں یہ منظر نہیں دیکھ سکتا۔ ارے جب ضربتیں لگاتا رہا اب رسول خدا نے کہا یا علی اب میں بھی نہیں دیکھ سکتا۔ رسول خدا بھی چلے گئے، اب شمر ضربت لگا رہا۔ علی مرتضیٰ نے کہا اے فاطمہ میں یہ منظر نہیں دیکھ سکتا۔ سارے چلے گئے، ایک ماں بیٹھی رہی، بیٹے کا گلا ذبح ہوتا رہا۔ فاطمہ دامن کو پھیلائے اے میرا ماں جایا حسین، اے شمر سے ذبح نہ کر، میں نے چکیاں پیس کر سے پالا۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ ماتم حسین۔